رات کافی بیت چکی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ صحن میں ایک بوڑھا چچا چارپائی پر بیٹھا تھا جس کے گرد چھوٹے چھوٹے بچے جمع تھے۔ وہ چچا سے کہانی سنانے کی ضد کر رہے تھے۔ پھر ایک بچے نے بے صبری سے کہا، چچا جلدی کہانی سنائیں، رات بہت ہو چکی ہے اور مجھے تو ویسے بھی سب بزدل کہتے ہیں، اسی لیے میں اندھیرے میں باہر نہیں نکلتا۔ یہ سن کر چچا ہلکے سے مسکرائے، پھر چند لمحے خاموش رہے جیسے ماضی کی کسی یاد میں کھو گئے ہو۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولے، بیٹا تم بزدل نہیں ہو، بلکہ لوگوں کی باتوں نے تمہیں یہ یقین دلا دیا ہے کہ تم بزدل ہو۔ آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناؤں گا جس میں وہ سبق چھپا ہے جس کو تم اور باقی تمام سننے والے کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ بچوں، دور دراز کسی علاقے میں ایک وسیع جنگل تھا جو ہر طرح کے جانوروں، درندوں اور پرندوں کا گھر تھا۔ اسی گھنے جنگل کے درمیان ایک وسیع میدان تھا جہاں ہزاروں جنگلی مرغیاں آزاد گھوما کرتی تھیں۔ وہ صبح سورج نکلتے ہی دانہ چگتیں، دن میں درختوں کے سائے میں آرام کرتیں اور شام ڈھلے درختوں کی شاخوں پر بسیرا کرتیں۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش رہتی تھی۔ انہی مرغیوں میں ایک مرغی ایسی بھی تھی جس کی زندگی میں ایک خاموش اداسی بسی ہوئی تھی۔ وہ مرغی بانجھ تھی، یعنی اس کے پاس نہ کوئی انڈا تھا نہ ہی کوئی چوزا۔ باقی تمام مرغیاں بھی اس سے دور دور رہتی تھی۔ جب بھی وہ دوسری مرغیوں کو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتی تو اس کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا۔ رات کے وقت جب سب مرغیاں سو جاتیں، وہ آسمان کی طرف دیکھتی اور صرف ایک دعا مانگتی، اے مالک، کاش میرا بھی کوئی بچہ ہوتا، میں دن رات اس کے ساتھ رہتی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور اس کی گود خالی رہی۔ ایک دن وہ شدید مایوسی میں جنگل کے دوسرے کنارے تک نکل گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ وہ تھکن سے چور تھی، اسی لیے وہیں درخت کے سائے میں سو گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس درخت کی بلند شاخوں پر ایک باز نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اچانک تیز ہوا چلی، سارے درخت جھولنے لگے اور باز کا گھونسلہ بھی ہلنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر میں گھونسلے میں موجود ایک انڈا نیچے پتوں کے ڈھیر پر آ گرا اور عین اس مرغی کے قریب آ کر رک گیا۔ جب مرغی کی آنکھ کھلی اور اپنے سامنے انڈا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں برسوں بعد چمک لوٹ آئی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگی، اے میرے مالک، آخرکار تو نے میری سن لی۔ وہ اس انڈے کو سینے سے لگا کر واپس اپنے جھنڈ میں لوٹ آئی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور وہ مرغی اس انڈے کا ایسے خیال رکھتی جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ بارش ہوتی تو اپنے پروں میں چھپا لیتی، دھوپ نکلتی تو سایہ بن جاتی۔ پھر ایک صبح وہ انڈا ٹوٹا، لیکن اس میں سے نکلنے والا بچہ باقی چوزوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی چونچ مختلف تھی، پنجے مضبوط تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ دوسری مرغیوں نے جب اس چوزے کو دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی، یہ کیسا چوزا ہے، یہ تو کسی اور ہی دنیا کا لگتا ہے، یہ تو واقعی بہت عجیب ہے۔ لیکن اس مرغی نے کسی کی بات نہ سنی۔ اس کے لیے تو وہ چوزا ہی اس کی پوری دنیا تھا۔ اس نے اسے محبت دی، حفاظت کی اور وہ سب کچھ سکھایا جو وہ جانتی تھی۔ زمین پر چلنا، سر جھکا کر دانا چگنا، خطرہ دیکھ کر بھاگ جانا اور چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنا۔ مگر وہ حقیقت میں مرغی نہ تھا بلکہ باز کا بچہ تھا۔ جب بھی وہ آسمان میں اڑتے ہوئے باز دیکھتا تو اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ وہ حیرت سے پوچھتا، ماں، یہ کون ہیں جو بادلوں سے باتیں کرتے ہیں؟ یہ سنتے ہی مرغی فوراً نظریں جھکا لیتی اور اسے کہتی، بیٹا وہ باز ہیں، آسمان کے بادشاہ، اور ہم صرف مرغیاں ہیں۔ ہم زمین پر رہنے والے لوگ ہیں۔ بیٹا میری بات سنو، انہیں آسمانوں میں اڑتا دیکھ کر بڑے بڑے خواب نہ دیکھا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ بچہ خاموش ہو جاتا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ باقی رہتی۔ وقت گزرتا گیا، اب وہ باز تھوڑا بڑا ہو چکا تھا۔ اس کے پر سب مرغیوں سے کہیں بڑے تھے، طاقت بھی زیادہ تھی۔
کئی بار جب تیز ہوا چلتی تو اس کے پر خود بخود پھیل جاتے، ایسا لگتا جیسے فطرت اسے بلندی کی طرف دھکیل رہی ہو، لیکن ہر بار مرغی کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی، تم مرغی ہو، تم اڑ نہیں سکتے۔ یہ سنتے سنتے وہ باز کا بچہ بھی وہی بن گیا جو اسے بار بار بتایا گیا، یعنی ایک مرغی جو اڑ نہیں سکتی۔ ایک دن اچانک آسمان تاریک سا ہونے لگا، پھر ایک بوڑھا باز نیچے اترا جس کی آنکھوں میں برسوں کی حکمت جھلکتی تھی۔ اس نے جب نوجوان باز کو مرغیوں کے درمیان دانا چگتے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ وہ قریب آیا اور کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان باز نے جواب دیا، کیا مطلب؟ ظاہر ہے میں ایک مرغی ہوں اور اپنے خاندان کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ یہ سن کر بوڑھا باز زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ارے بدھو، تم مرغی نہیں، تم ایک باز ہو، تمہاری جگہ زمین پر نہیں آسمانوں میں ہے۔ یہ سنتے ہی نوجوان باز گھبرایا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، میری ماں نے ہمیشہ مجھے بتایا کہ میں اڑ نہیں سکتا۔ پھر بوڑھا باز اسے اپنے ساتھ ایک چٹان کے کنارے لے گیا اور کہنے لگا، دوسروں کی باتوں نے تمہیں تمہاری حقیقت سے دور کر دیا ہے، کبھی تم اپنی طاقت آزما کر تو دیکھو۔ نوجوان باز نے نیچے گہری کھائی دیکھی تو اس کے قدم کانپنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے یقین اور اپنے خوف کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، اچانک بوڑھے باز نے اسے دھکا دیا اور وہ لڑکتا ہوا چٹان سے نیچے جا گرا۔ وہ نیچے گہرائی اور سمندر کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا، لیکن پھر ہوا نے اس کے پروں کو تھام لیا۔ اس نے اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ اڑنے لگا، اونچا، بہت اونچا، اتنا اونچا کہ نیچے جنگل اسے چھوٹا دکھائی دینے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی بھر وہ کسی قید میں نہ تھا بلکہ غلط یقین کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کہانی کے اختتام پر چچا نے بچوں سے کہا، بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حقیقت سے نہیں بلکہ دوسروں کی دی ہوئی رائے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر بچپن ہی سے کسی انسان کو بار بار یہ کہا جائے کہ تم تو ایسے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تو وہ حقیقت میں اپنی اصل صلاحیت بھول جاتا ہے۔ پھر چچا نے اسی بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ کہانی صرف ایک باز کی نہیں، یہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو اپنے ماحول، خوف یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔